السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، کئی لوگوں نے کمنٹ کیا اور فون بھی آیا کہ یونٹ ٹیسٹ پچھلے سال کے یونٹ ٹیسٹ کا پرچہ حل کر کے دیا جائے۔ تو میں نے 9th جغرافی کا یونٹ ٹیسٹ کا پرچہ 2023 اگست کا یہ حل کیا ہے۔ پورا پرچہ ہے، دیکھیے۔ سوال نمبر 1 خانہ پوری ہے۔ لہریے دار پہاڑ ہے ڈیش ہے، کون سا؟ ہمالیہ، ستپوڑا، سہیادری۔ صحیح جواب ہمالیہ ہے۔ ہمالیہ لہریے دار پہاڑ ہے۔ دوسرا سوال ہے آبادی کی تقسیم ڈیش طریقے سے ظاہر کی جاتی ہے، کون سے طریقے تھے؟ 3 قسم کے نقشے ہوتے ہیں، نقاطی طریقہ۔ تیسرا ہے چٹانوں کو ریزہ ریزہ، چٹانوں کو ریزہ ریزہ یا بھربھرا ہونا ڈیش کہلاتا ہے، تو فرسودگی ہے۔ 4 ہے جہاں سے زلزلے کی شروعات ہوتی ہے اسے ڈیش کہتے ہیں، تو زلزلے کا مرکز یا فوکس کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 غلط بیان کو درست کر کے لکھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں میں نے بڑے مختصر میں صرف جو لفظ غلط تھا اس کو میں نے لکھ دیا ہے، آپ پورا جملہ لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے ہمالیہ لہریے دار پہاڑ کی مثال ہے، یہ جملہ درست ہے۔ دوسرا ہے انسانی آبادی کی تقسیم سائے والے نقشوں سے ظاہر کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سائے والے نقشوں سے نہیں، نقاطی نقشوں سے ظاہر کرتے، تو سائے والے کی جگہ ہے نقاطی لکھیں گے تو جملہ درست ہوئے گا۔ پورا جملہ لکھیں امتحان کے اندر، مختصر میں نہ لکھیں۔ تیسرا سوال ہے لوہے میں زنگ لگنا طبعی فرسودگی کی مثال ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ طبعی کی جگہ کیمیائی ہوگی، تو جملہ اس طرح سے بنے گا لوہے میں زنگ لگنا کیمیائی فرسودگی کی مثال ہے۔ آگے دیکھیے، یہ جدول مکمل کرنا ہے جس میں زمین کے بیرونی عوامل دیے گئے ہیں 5 ندی، ہوا، برفانی ندی، سمندر کی لہر، زیر زمین پانی، اور اس کی شکلیں دی گئی ہیں، اس کو کالم بنا کر کے لکھنا ہے۔ چارٹ آپ کو اس طرح سے کاپی میں بنا لینا ہے۔ تو ندی کے جو ہے کام ہے عامل، ندی کے کام ہے آبشار اور مثلثی علاقہ تیار کرنا، ہوا کا چھتری نما چٹان، برفانی دریا کا سرک اور زائلے، سمندر کی لہروں کا ساحلی نمکین جھیل، زیر زمین پانی کا چونے کے شغاف۔ سوال نمبر 2 مختصر جواب لکھیے۔ اب یہاں میں نے الگ پیج پر اس کو حل کیا ہے۔ مختصر جواب 3 ہے، درجہ بندی والے نقشوں کا استعمال۔ یہ ہاں درجہ بندی والے نقشوں کا استعمال، یہ اس کے 3 پوائنٹ مختصر پیراگراف میں نے اس کا جواب لکھا ہے۔ آپ جواب اس کا مکمل کر لیں، میں اس کو پڑھ کر کے نہیں سناؤں گا۔ دوسرا سوال تھا زلزلے کے وجوہات لکھیے۔ زلزلے کے وجوہات 4 پوائنٹ میں لکھا گیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ کر کے اچھی طریقے سے لکھ لیں، جس میں 4 وجوہات ہیں۔ براعظمی پلیٹوں کا حرکت کرنا، براعظمی پلیٹوں کا ایک دوسرے کی زد میں آنا، زمین کے اندر پیدا ہونے والے تناؤ سے چٹانوں میں دراڑ پڑنا، چوتھا آتش فشاں کا پھٹنا وغیرہ۔ 3 ہے، یہ سوال تھا حیاتیاتی فرسودگی کس طرح ہوتی ہے، تو یہ مختصر پیراگراف ہے کہ حیاتیاتی فرسودگی انسان، حیوانات اور نباتات کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی کے بارے میں مختصر یہ پیراگراف ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ لکھ لیں۔ سوال نمبر 3 کا پہلا الف تھا میگھالیہ کی سطح مرتفع اور دکن کی سطح مرتفع میں فرق لکھیے۔ تو یہاں میگھالیہ کی سطح مرتفع اور دکن کی سطح مرتفع میں فرق لکھیے۔ یہاں دیکھیں، یہ سوال ہے، سوال نمبر 3 کا پہلا میگھالیہ اور دکن کی سطح مرتفع میں فرق، تو اس کا جواب یہاں آپ مکمل کر لیں 3 پوائنٹ میں۔ با ہے، سوال تھا کہ اکثر زندہ آتش فشاں براعظمی پلیٹوں کی سرحد پر آتے ہیں، سوال نمبر 2 یہ سوال، اس کا جواب آپ یہاں سے لکھ لیں سوال نمبر 2 کا۔ براعظمی پلیٹوں کی سرحد پر آتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، 3 پوائنٹ با میں۔ آخری سوال جیم کا، جزیرہ بیرن مخروطی شکل کا بنتا جا رہا ہے، اس کا جواب
جزیرہ بیرن بھارت کا واحد زندہ آتش فشاں ہے، اس کے دہانے پر مسلسل دھول، کیچڑ، لاوا، آتش فشانی مادے وغیرہ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ مسلسل نکلنے والے مادوں کے جماؤ کی وجہ سے جزیرہ بیرن مخروطی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جغرافی ٹیچ ویری نائس کو اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ ابھی ایک سوال اور باقی ہے، آخری سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا الف ہو گیا، سوال نمبر 3 کا با۔ فرسودگی کی قسم پہچاننا ہے۔ بعض جانور زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں، یہ حیاتیاتی قسم کی فرسودگی ہے، یاد رکھیں۔ اس کا جواب بھی لکھنے کے لیے مکمل جملہ لکھ کر کے بریکٹ میں اس کا جواب لکھیں۔ چٹانوں میں جمع شدہ پانی جم جاتا ہے، چٹان ٹوٹتی ہے، یہ طبعی فرسودگی ہے۔ خشک علاقوں میں ریت تیار ہوتی ہے، طبعی فرسودگی۔ لوہے کی بنی اشیاء میں زنگ لگتا ہے، کیمیائی فرسودگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔